خدا اور محبت۔ مجھے ریلوے اسٹیشن پر مزدوری کرتے تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ میرے ہاتھوں کو چونکہ ایسی مشقت کی عادت نہیں تھی، اس لیے پہلی ہی رات ان پر چھالے پڑ گئے تھے جو رفتہ رفتہ معدوم ہوتے جا رہے تھے۔ غفورہ میرا جس حد تک خیال رکھ سکتا تھا وہ رکھ رہا تھا، ویسے بھی میں دوسرے مزدوروں سے کچھ الگ تھلگ ہی رہتا تھا۔ ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے غم تھے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں۔ ان سب میں ان کی دانش میں زیادہ پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے غفورے نے میرا نام بابو رکھ چھوڑا تھا۔ میری راتیں پلیٹ فارم یا وزٹنگ روم کی کسی بینچ پر گزرتی تھی اور دن سارا مزدوری کرتے ہوئے مجھے ان دنوں اس بات کا شدت سے احساس ہوا، ہم انسانوں نے اس زندگی کو خواہ مخواہ کا بکھیڑا بنا رکھ چھوڑا تھا۔ انسان چاہے تو اس کا گزارا 2 جوڑے کپڑے میں بھی بہت خوش اسلوبی سے ہو سکتا ہے۔ میں حماد امجد رضا، جس کے کپڑے لندن کے بڑے بڑے بوتیک سے تیار ہو کر آتے تھے، جو کف لنکس اور ٹائی کی پین میچنگ نہ ہونے کی وجہ سے پورا کا پورا سوٹ اٹھا کر باہر پھینک دیتا تھا۔ جس نے کبھی کسی تقریب میں 1 دفعہ کا پہنا ہوا لباس دوبارہ نہیں پہنا تھا، وہ حماد اب بڑے آرام سے اپنے 1 جوڑے پینٹ شرٹ اور 1 وردی میں گزارا کر رہا تھا۔ ریلوے کے دھوبی گارڈ سے 5 روپے میں جوڑا دھل کر آ جاتا تھا، اور وردی تو ویسے بھی سرکاری طور پر ہر دوسرے روز دھل کر آ جاتی تھی۔ کبھی میری صبح کانٹیننٹل انگلش یا عربی ناشتے کے لوازمات کے بغیر مکمل بھی نہ ہوتی تھیں۔ فرانس کے بنا ہوا کارن فلیکس اور مصر کا درآمد شدہ شہد نہ ہوتا تو میں ناشتہ ہی ادھورا چھوڑ کر اٹھ جاتا تھا۔ اب پلیٹ فارم کے کیبن کی تیز پتی کی چائے اور بند مکھن کے ساتھ بڑے مزے کا ناشتہ ہو جاتا تھا۔ فریش اسٹرابیری شیک کی جگہ گنے کے رس نے لے لی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹلوں کے لنچ اور ڈنر کی جگہ پلیٹ فارم کے ہوٹل کی تندور کی سادہ روٹی اور شوربے نے لے لی تھی۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے، شروع کے 2-3 دن کے بعد مجھے کوئی خاص فرق بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ ان دنوں مجھے شدت سے یہ احساس ہوا، واقعی ہم انسانوں نے خود اپنی زندگیوں کو مفت کے جھمیلوں میں الجھایا ہوا تھا۔ خاص طور پر ہم امیر لوگ، ہماری خود پرستی اور خود پسندی ایک عذاب ہی تو ہے۔ مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ انسان کی زندگی اور رات کے 24 گھنٹوں کو اگر زندگی بتانے کا ایک پیمانہ سمجھا جائے تو ان 24 گھنٹوں میں سے زیادہ تر لوگ تو 12 گھنٹے دن اور رات کی نیند میں ہی بتا دیتے ہیں، باقی بچے 12 گھنٹے تو اس میں سے بھی 6 گھنٹے تو دنیا داری کی فکر، دفتر اور نوکریوں یا کاروبار وغیرہ کے جھمیلے میں گزارے جاتے ہیں۔ باقی 6 گھنٹوں میں بھی آپ کھانے پینے اور کہیں آنے جانے کا دورانیہ شامل کر لیں تو زندگی بمشکل 2 یا 3 گھنٹے ہی گزرتے ہیں، جو ہم یا کوئی بھی انسان اپنے لیے بتاتا ہے۔ اب ان 2-3 گھنٹوں کی زندگی کے لیے اس قدر جد و جہد، اس قدر بے ایمانی، اس قدر کھینچا تانی کی کیا ضرورت ہے؟ انسان اگر معیار کے مقابلے میں پڑھنا چاہے تو پھر معیار اور اعلیٰ زندگی کی بھلا کیا حد ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک سے ایک بڑھ کر پرتعیش بھری زندگی کی مثالیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، لیکن حقیقت تو یہی ہے، بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کے پاس ہوتے بس 24 گھنٹے ہی ہیں۔ سارا کھیل ہی انہی 24 گھنٹوں کو ٹالنے کا ہے، چاہے بہترین سے بہترین ملنے کی بے چینی میں کاٹ لیں یا پھر جو کچھ میسر ہے اسی پر صبر و شکر ادا کر کے بتا دیں۔ دن بھر شکوہ کرتے رہیں یا پھر سجدہ شکر میں بسر کر دیں، یہ 24 گھنٹے تو بہرحال گزر ہی جاتے ہیں۔ زندگی روز مجھے نئے سبق سکھا رہی تھی، یا شاید میں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے لگا تھا۔ شاید مجھے اس لیے بھی زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں اکیلا تھا۔ شاید رشتے ہی انسان کی سب سے بڑی مجبوری بن جاتے ہیں۔ رشتوں کے تقاضے انسان کو ناشکری اور خوب سے خوب تر کی ریس میں شامل ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شاید دنیا میں اگر ہر آدمی اکیلا ہی ہوتا تو اسے زندگی اتنی کٹھن اور مشکل کبھی نہ لگتی۔ میاں بیوی، بچوں کے بچے، یہ سب رشتے انسان کو اس دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ شاید ایسا ہی ہوتا ہو۔ 1 ہفتہ پورا ہو گیا تھا اور آج جمعرات کا دن تھا۔
آج میری شام کو چھٹی تھی۔ میں نے غفورے کو بتا کر اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل آیا۔ یہ پورا ہفتہ میں نے باہر کی دنیا کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اس شہر میں بالکل نیا ہوں۔ اسٹیشن سے ایک تانگے والے کو میں نے مولوی علیم کے پرانے محلے چلنے کو کہا۔ ہماری روانگی میں ابھی وقت ہی کتنا باقی تھا۔ ہم زندگی میں روزانہ کئی فیصلے کرتے ہیں، یہ کل کرنا ہے، اگلے ہفتے وہاں جانا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں کام کرنا ہے، لیکن ان میں سے بہت کم فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی تکمیل کا وقت قریب آتے ہی آپ کا دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہی حالت اس وقت میری بھی مولوی صاحب کے گھر کی طرف جاتے ہوئے ہو رہی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید میں اب ان سے کی گئی زیادتی کی معافی مانگنے کے قابل نہیں، پر طلبگار تو ہو سکتا تھا۔ تانگے نے مجھے پرانے محلے کے گیٹ پر اتار دیا۔ یہ عصر کا وقت تھا، یہی کوئی شام 5 ساڑھے 5 بجے ہوں گے۔ میں دھڑکتے دل اور بھاری قدموں سے مولوی صاحب کی گلی کے نکڑ تک آن پہنچا، لیکن اب آگے بڑھنے کی ہمت جیسے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مولوی صاحب کا دوبارہ سامنے کرنے کی وجہ سے اور کچھ اس نازنین کے گھر کے اس قدر قریب پہنچ جانے کے خیال سے ہی جیسے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے۔ مولوی صاحب کی گلی میں 3-4 ہی گھر تھے اور اس وقت گلی تقریباً سنسان ہی پڑی تھی۔ بہت دیر تک میں مولوی صاحب کے مکان کے لکڑی کے دروازے کے قریب کھڑے اپنی سانسیں درست کرتا رہا۔ اندر دور کسی کے بولنے کی مدھم سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل پھر سے اچھلا، شاید ایمان ہی کی آواز ہو۔ میں نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک کے بعد کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کسی نے دروازے کے قریب آ کر پوچھا، جی کون؟ یہ ایمان ہی کی آواز تھی۔ اس کی آواز کا جلتا رنگ میں بھلا کیسے بھول سکتا ہوں؟ میرے لیے اس لمحے زمین اور آسمان کی گردش جیسے تھم سی گئی تھی۔ جواب میں نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے میرے منہ سے غوغا کی عجیب سی آواز نکلی۔ اسے دوبارہ میرا نام پوچھنا پڑا۔ اتنی دیر میں ایمان دروازے کے بالکل قریب پہنچ گئی تھی۔ مولوی صاحب تمام ملنے والوں کو شاید گھر کے باہر دستک دینے کے تمام آداب کا سخت لحاظ ہوتا ہوگا، اور ایمان شاید مجھے بھی انہی مہذب لوگوں میں سے کوئی ایک سمجھ رہی تھی جو دستک دے کر 10 قدم دور جا کھڑے ہو جاتے تھے، اور اندر سے اگر کوئی نسوانی آواز سنائی دے تو باقاعدہ منہ ہی پھیر لیتے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ لیکن بھلا مجھ جیسے جاہل کو ان روایتی آداب کا کیا پتہ تھا؟ میں نے تو اس طرح سے کسی کے دروازے پر دستک بھی زندگی میں پہلی بار ہی دی تھی۔ میرے تو تمام دوست، رشتہ داروں اور جاننے والوں کے اونچے اونچے محل نما مکانات تھے، جن کے گیٹوں پر بیٹھے دربان ہارن بجنے سے پہلے ہی گیٹ کھول دیتے تھے اور میری اسپورٹس کار زن سے اندر داخل ہو جاتی تھی۔ شاید ایمان یہی سمجھی میں مولوی صاحب کا کوئی ایسا ہی تہذیبی یافتہ مہمان ہوں جو دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد نسوانی آواز سن کر دروازے سے اتنی دور جا کھڑا ہوا تھا کہ اس کی آواز بھی اندر اس تک ٹھیک نہیں پہنچ رہی تھی۔ شاید اس لیے اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کو تھوڑا سا کھول کر پوچھنے کے لیے ایک جھری سی بنائی۔ میں گمسم سا ابھی تک دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اس کی نازک اور مخروطی انگلیاں دروازے کے سرے پر نظر آئیں، اور پھر ایمان نے دوپٹے کا نقاب اوڑھے ہلکا سا دروازہ کھولا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کوئی دروازے کے اتنے پاس ہی کھڑا ہوگا۔ میں نے گھبرا کر نظر اٹھائی اور میری اور اس کی نظر ایک لحظے کے لیے ٹکرائی، صرف ایک لمحے کے لیے۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں وہی شدید حیرت لہرائی جو بس اس کی آنکھوں کا خاصہ تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بنا کچھ کہے تیزی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اس نے دروازہ بھی ٹھیک سے بند نہیں کیا۔ میں بھی ابھی تک اس کی نظر کی بجلی سے جیسے آنکھیں چندیا جانے کے بعد ٹھیک ہونے کا انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ کچھ دیر میں حیا دروازے پر نمودار ہوئی۔ پہلے اس نے کھلا دروازہ ٹھیک طرح سے بند کیا اور پھر دروازے کی تھوڑی سی کھلی جھری سے اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کے جواب کے بعد اس سے کہا، میں مولوی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ حیا نے مجھے بتایا ان کی طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے، اس لیے آج ان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ دیکھیں، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔
میں ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس چند لمحوں کے لیے پلیز۔ جواب میں حیا تو چپ ہی رہی، لیکن ایمان جو نہ جانے کب دروازے پر حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی، اس کی آواز ابھری، دیکھیں آپ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں، ابا جان کی حالت بڑی مشکل سے کچھ سنبھلی ہے، وہ آپ کو یہاں دیکھیں گے تو یہ میری آپ سے التجا ہے، آپ یہاں دوبارہ نہیں آئیے گا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل کے عین بیچ میں کوئی بڑا سا چھرا گھونپ دیا ہو، کسی نے بھاری پتھر سے اسے کچل دیا، لیکن اس میں ان بیچاریوں کا بھلا کیا قصور تھا؟ اپنے شریف باپ کی صحت کے لیے کوئی بھی بیٹی کچھ ایسی ہی ترکیب تجویز کرتی۔ چند لمحے تو میں کچھ بول ہی نہیں پایا، پھر میں نے اپنی ہمت مجتمع کی۔ دیکھیں میں جانتا ہوں ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن میرا یقین کیجئے جو کچھ بھی ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ورنہ میں کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا ہے، تو ازالہ بھی مجھے ہی کرنا ہے۔ مجھے ان سے معافی مانگنے کا موقع دے اور مجھ سے یہ موقع نہ چھینے۔ میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ ایمان کی آواز فضا میں پھر سے گنگنائی۔ اب ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں، وقت خود ہی اپنے آپ ان کے زخم بھر دے گا، لیکن آپ یوں بار بار اگر ان کے سامنے آتے رہے تو شاید وہ اس بات کو کبھی بھلا نہ پائیں۔ انہیں آپ سے اب کوئی گلہ نہیں، آپ بھی اس بات کو بھول جائیں، جو ہوا سو ہوا، اب لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان کی دلیل اپنی جگہ درست تھی، لیکن میرے لیے تب درست ہوتی اگر میرا مقصد آخری بار مولوی صاحب سے معافی مانگ کر واپس چلے جانے کا ہی ہوتا۔ اس صورت میں تو میں سالوں انتظار کر سکتا تھا، جب مولوی صاحب کے دل کے داغ ہلکے پڑ جائیں تو میں سامنے آ کر معافی مانگ لوں گا، پر میرا مقصد تو اس سے کہیں بڑھ کے تھا۔ مجھے ان سے پہلے ان کا اعتماد اور پھر ان کے گھر میں چھپا وہ گڈڑی کا لال جیتنا تھا، جس کی ایک نظر نے میری دنیا ہی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ وہ دونوں دروازے سے اس طرح چپکی کھڑی تھی کہ میرے جانے کا انتظار کر رہی ہوں، اور میں اس طرف کھڑا اپنے ذہن میں کوئی نئی تعویل گھڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اگر میں آج اس در سے پلٹ گیا تو شاید دوبارہ کبھی یہاں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ میں نے آخری بار اپنی ہمت جمع کر کے جیسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، اندر برآمدے کی طرف سے مولوی صاحب کی آواز ابھری، کون ہے بھائی دروازے پر وہاں؟ اندر ایک طویل سی خاموشی چھا گئی۔ اتنے میں ایک اور بات عمل پذیر ہوئی۔ عبداللہ گلی کے نکڑ سے تسبیح گھماتا گلی میں داخل ہوا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ کچھ ٹھٹک سا گیا، پھر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ آپ یہاں؟ جی، میں مولوی صاحب سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ عبداللہ نے کچھ تامل کیا۔ شاید ان سے آپ کا ملنا اس وقت کچھ بہتر نہ ہو، آپ ان سے اندر جا کر میرا تذکرہ تو کریں، اگر انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ عبداللہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ یہ چند لمحے مجھ پر کیا قیامت کی صورت گزری، یہ بس میرا ہی دل جانتا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے پھانسی کا کوئی قیدی ہوں اور تختے پر کھڑا دوسری طرف کے مقتول کے ورثاء کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں۔ آیا مجھے معاف کر دیا جائے گا یا پھر لیور کھینچ کر پھانسی دے دی جائے گی؟ صدیوں کے انتظار کے بعد دروازہ پھر کھلا اور عبداللہ برآمد ہوا۔ میں نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور دروازے سے ایک طرف ہٹ کے وہ بولا، آئیے اندر آ جائیے۔ میری رکی ہوئی سانسیں پھر سے جیسے بحال ہو گئیں، میری جان میں جان سی آ گئی، اور میں عبداللہ کے پیچھے سر جھکائے پھر سے اس گھر میں داخل ہوا جہاں وہ رہتی تھی۔ ہم صحن سے ہوتے ہوئے اسی بیٹھک کی طرف بڑھ گئے جو لکڑیوں کی جالیوں سے پار برآمدے سے ملحق تھی۔ عبداللہ مجھے بٹھا کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں کے لیے ایک سناٹا سا طاری رہا، کوئی آواز، کوئی آہٹ نہ تھی۔ میں نظریں اٹھا کر دیکھا، سب کچھ ویسے ہی پڑا تھا، ہر ترتیب ویسے ہی تھی جیسے میری یہاں پہلے آمد کے وقت تھی، لیکن تب کے اور اس وقت کے میرے استقبال میں کس قدر فرق تھا۔ وقت کی بازی کے اچھوں کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ کچھ دیر میں دروازے پر مولوی صاحب کے کھانسنے کی ہلکی سی آہٹ ہوئی۔
میں جلدی سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب چھڑی کے سہارے ٹیکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت وہ شکل سے برسوں کے بیمار معلوم ہو رہے تھے۔ میں ان کے استقبال میں احتراماً کھڑا ہو گیا۔ وہ آ کر چپ چاپ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میرے سلام کا انہوں نے دھیرے سے جواب دیا۔ کچھ دیر وہاں کا ماحول گمبھیر خاموشی میں ڈوبا رہا۔ میرے تو جیسے سارے الفاظ پہلے ہی کھو گئے تھے۔ خود مولوی صاحب بھی گمسم سے تھے۔ پھر میں نے خاموشی توڑی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ بھلا ہوں اب، شکر ہے مالک کا۔ کیا آج میں آپ سے معافی کی امید کر سکتا ہوں؟ جو بیت چکا ہے اس کا بار بار ذکر کیوں کرتے ہو؟ معاف کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ معافی دینے والی صرف اس کی ذات ہے۔ میں سب کچھ بھلا چکا ہوں، تم بھی بھول جاؤ میاں۔ یہ بڑے لوگوں کی یاد رکھنے کی باتیں نہیں ہیں۔ ہم چھوٹے لوگوں کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ان کا لہجہ آخر میں خاصا تلخ ہو گیا تھا۔ یہ بھی انہی کا ظرف تھا۔ وہ میرے وجود کو اس خاموشی سے اپنے ہی گھر میں برداشت کر رہے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید مجھے دھکے دے کر دروازے سے ہی واپس لوٹا دیتا۔ جو کچھ میرے گھر والوں نے آپ سے کیا وہ ان کی کم ظرفی اور ناقابل تلافی گناہ ہے۔ لیکن آپ سب لوگوں سے خفا کیوں ہیں؟ مولوی صاحب کے لہجے میں مزید تلخی ابھری۔ جانے دو میاں، یہ سب کھیل تماشے ہیں بڑے لوگوں کے، اور تم جیسے امیر زادوں کے لیے روز کا کھیل۔ پر ہم سفید پوشوں کی عمر بھر کی کمائی چند بھرم ہی ہوتے ہیں۔ تم لوگ ہم جیسوں کے پاس ان کا وہ بھرم بھی باقی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ کیا میرا سب سے بڑا قصور آپ کی نظر میں بس یہی ہے؟ میں ایک امیر زادہ ہوں، امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ کیا کسی کا امیر ہونا اتنا بڑا گناہ ہے؟ اس کی نیت پر کوئی ہمیشہ کے لیے اپنا اعتبار ہی کھو دے؟ پھر مجھے بھی بتائیے، اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مجھے کس امتحان، کس آزمائش سے گزرنا پڑے گا؟ میں آپ کا اعتبار پانے کے لیے آگ کے کسی بھی دریا سے گزرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور پھر آپ میری جس امارت سے خفا ہیں وہ تو خود میری اپنی بھی نہیں ہے، دوسروں کی عطا کردہ ہے۔ آپ نے تو خود کہا ہے اس دن میری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے۔ پھر دوسروں کی دی ہوئی اس شناخت کی سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ میں کچھ جذباتی سا ہو گیا اور اپنی روح میں جانے کیا کچھ بول گیا۔ مولوی صاحب کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، جیسے میری باتوں پر غور کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا۔ تم اگر واقعی معافی کے طلبگار ہو اور چاہتے ہو میرے دل سے تمہارے گھر والوں کی کہی ہوئی باتوں کا بوجھ چھٹ جائے تو تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آج کے بعد مجھے اس گھر کے راستے کو، اس گھر کو اور اس کے بسنے والے سبھی لوگوں کو ان کی عزت اور وقار کے خاطر ہمیشہ کے لیے بھلانا ہوگا۔ میں نے تمہاری باتیں ٹھنڈے دل سے سن لی ہیں اور تمہاری معذرت کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ اب تمہیں بھی یہ ثابت کرنا ہوگا تم واقعی اپنے اور اپنے گھر والوں کے طرز عمل پر شرمندہ ہو۔ بولو، دے سکتے ہو مجھے یہ وعدہ؟ پانا چاہتے ہو میرا پرانا بھرم واپس اور میرا اعتماد؟ مجھے لگا میں لاجواب سا ہو گیا ہوں۔ ضرور شاکر نے اس ایک ہفتے میں مولوی صاحب سے دبے لفظوں میں میری مرضی کا کچھ نہ کچھ تذکرہ کیا ہوگا، تبھی انہوں نے اپنی پیش بندی کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ گویا وہ جانتے تھے میرا مقصد اس معافی کے سوا بھی کچھ مزید ہے، کچھ اور ہے۔ میں نے اپنی ہمت پھر سے جمع کی۔ دیکھیں، اس دن آپ نے کہا تھا میری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، میں جو بھی ہوں دوسروں کے بل بوتے پر ہوں اور اس گھر کی شان و شوکت کی وجہ سے ہوں۔ میں نے اگلے ہی دن وہ گھر چھوڑ دیا۔ اب میں یہاں اپنی ایک الگ شناخت کے ساتھ آیا ہوں۔ میرا اس گھر کی دولت اور شان و شوکت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس وقت ایک معمولی مزدور ہوں، پڑھا لکھا ہوں، خود 2 وقت کی روٹی کما سکتا ہوں، ہر قسم کی ضمانت دے سکتا ہوں، دلوا سکتا ہوں، جو صرف اور صرف میری ذات کے بلبوتے پر ہوگی۔ اس میں میرے ماضی کی شناخت کا کوئی عمل دخل نہ ہوگا، اور اپنی اس نئی شناخت کے بل پر میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب کی تیوری پر غصے کے بل نمودار ہوئے، لیکن انہوں نے بڑی مشکل سے خود کو قابو میں رکھا۔ کوئی بھی بات دہرانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا، میرے کچھ بھرم ابھی باقی ہیں، کہیں تمہاری درخواست اب ان آبگینوں کو بھی پارا پارا نہ کر دے
جو تم سوچ رہے ہو وہ ناممکن ہے۔ میں جب مولوی صاحب کے گھر کے لیے اسٹیشن سے چلا تھا تو میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے آج ہی اس سلسلے میں حتمی بات کرنی پڑے گی، لیکن مولوی صاحب کے حتمی اندازے خود بخود اس بات کو حتمی رخ دے رہے تھے۔ کچھ دیر ہم دونوں ہی خاموش رہے، پھر میں نے ہی یہ کفر توڑا۔ میں نے سوچا کسی حتمی بات کے لیے کسی بزرگ کو آپ کی طرف بھیجوں گا۔ میرے گھرانے کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں اور جو میری التجا آپ تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ نے شاید پہلے ہی آخری فیصلہ کر لیا ہے۔ صرف مجھے اتنا بتا دیں مجھ میں کیا کمی ہے۔ اپنی دولت اور امیری کی بدنامی کا طوق تو میں پہلے ہی اپنے گلے سے اتار چکا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی خامی، کوئی کمی ہو تو میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے دھتکارنے کی وجہ تو بتا دیں۔ مولوی صاحب کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ وہ زور سے غصے میں چلائے اور کھڑے ہو گئے۔ بس بہت ہو گیا، کیوں ہم لوگوں کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی علیم جس گھرانے میں بچوں کو درس دینے جاتا تھا، اسی گھرانے میں اپنی بیٹی بیاہ دی۔ تم چاہتے ہو سارا زمانہ ہم پر انگلیاں اٹھائے؟ جو الزام تمہارے گھر والوں نے مجھ پر اور میری بیٹیوں پر لگایا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے سچ کر کے دکھائیں۔ نہ میاں نہ، ہمارے حال پر کچھ رحم کرو۔